بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 2 کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ آج ہم باب پنجم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو سکیں کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف حاصل کر چکے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف کے بارے میں جان سکیں۔ پیارے بچوں، سوچیں اور بتائیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ شاباش، سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں۔ شاباش پیارے بچوں، گریڈ 1 میں آپ نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب ہم مزید اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کلمہ طیبہ پیارے بچوں آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب ہم نبی اور رسول کے حوالے سے مزید اپنے سبق سے ریلیونٹ پڑھتے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے انسان یعنی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، تمام انسانوں کے باپ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے نبی اور رسول بھیجے، اور کم و بیش کتنے انبیاء کرام تھے؟ شاباش، 1,24,000۔ اور یہ نبوت کا سلسلہ کہاں مکمل ہوا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے بچوں، مسلمان تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں۔ نبی اور رسول، پیارے بچوں، تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے خاص اور سچے بندے ہیں۔ چند مشہور نبی اور رسول درج ذیل ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جانیں گے کہ آپ علیہ السلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عقل و شعور سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خلیفۃ الارض یعنی زمین پر اپنا نائب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے حضرت حوا جو ان کی زوجہ تھی، ان کی وائف تھی، ان کو بھی پیدا فرمایا۔ پیارے بچوں، اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عراق کے لوگوں، جو عراق کنٹری ہے، ایک شہر، ایک ملک ہے، آپ علیہ السلام کو عراق کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ قوم کے چند لوگ تو آپ کی بات انہوں نے مان لی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم نہ مانی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جو ایمان لائے تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کو اس کشتی میں سوار کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش اور سیلاب کا عذاب نازل کیا، جس سے قوم جو تھی ان کی، جو ان کو نہیں مانتے تھے، وہ پانی میں غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور صرف پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان پر جو ایمان لائے ہوئے تھے لوگ، وہ بچے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر رکی، اس پہاڑ کا نام ہے جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین آباد کی۔ پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کہتے ہیں دوسرا، آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عراق کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بھی قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ قوم کے چند لوگ تو آپ کی بات مان گئے، لیکن جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی اکثر لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، لوگوں نے انکار تو کیا ہی کیا، اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں، اور آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو ہم دیکھتے ہیں نا سعودی عرب میں، مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ موجود ہے، تو ان کی تعمیر کس نے کی؟ اس کی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صحائف دیے، یعنی کہ جیسے باقی نبیوں پر کتابیں نازل ہوئیں، آسمانی اور الہامی کتابیں نازل ہوئیں، اسی طریقے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تھی تو اس کو صحائف، صحیفے کی جمع صحائف دیے۔ آپ علیہ السلام کے صحیفے کو صحف ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جدد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جدد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مصر میں پیدا فرمایا۔ مصر پر فرعون کی حکومت تھی اس ٹائم۔ مصر کے لوگ چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، جیسے ہر نبی کا کام تھا۔ قوم کے چند لوگ ایمان لائے اور باقیوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات مقدس عطا کی، جو اسلامی آسمانی الہامی کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، وہ کون سی تھی؟ تورات مقدس۔ بہت سے معجزے بھی دیے، جیسے 12 چشموں کا 12 چشموں کا جاری ہونا، عصا جو ان کی سٹک تھی عصا مبارک، اس کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا اور اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا۔ اب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق جانیں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام جلیل القدر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی، یعنی کہ وہ بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زبور مقدس عطا کی، جو اسلامی کتاب، جو آسمانی یا جسے ہم الہامی کتاب بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سی الہامی کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا کی؟ زبور مقدس۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اتنی خوبصورت، اتنی سریلی آواز سے نوازا تھا کہ جب آپ علیہ السلام زبور مقدس کی تلاوت فرماتے تو پرندے اور پہاڑ بھی سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایک غیر معمولی طاقت نوازتا ہے، وہ ایسی چیز جو کہ انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ صلاحیت دیتا ہے کہ اس سے وہ کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ لوہے کو جب وہ ہاتھ میں پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا، پھر آپ علیہ السلام اس سے زرہیں بناتے، زرہیں جو ڈھال ہوتی ہے جنگ کے وقت جو پہنتے تھے اس ٹائم لوگ۔ آپ علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے، آپ دن میں روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مشغول ہوتے رہتے، یعنی کہ بزی رہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پیارے بچوں، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام فلسطین کے شہر ناصرہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ قوم کے چند لوگ تو آپ کی بات انہوں نے مان لی، لیکن اکثریت نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو الہامی کتاب دی اس کا نام تھا انجیل مقدس، اور بہت سے معجزے بھی عطا کیے، جیسے بیماروں کو شفا دینا،
نابینا کو بینائی دینا، یعنی کہ جو اندھے لوگ تھے ان کو نظر آنے لگتا تھا، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا، یعنی کہ جب وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے تو وہ ان میں جان آ جاتی تھی اور وہ اڑنے لگتے تھے، مردوں کا زندہ ہو جانا، یہ تمام معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ خاتم النبیین ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں رہتا۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کے اہم نکات کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے۔ اس سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ تمام نبی سچے، برحق، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی، یعنی اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ مسلمان تمام نبیوں کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور جو کوئی دعویٰ کرتا ہے نعوذ باللہ اپنے آپ کو نبی یا رسول کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ نے پرفارم کرنی ہے تاکہ آج کے سبق کا اعادہ ہو سکے، ریویژن ہو سکے، اور ہم جان سکیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا۔ اسی طرح پیارے بچوں، اس ایکٹیویٹی کو بھی آپ نے پرفارم کرنا ہے جس سے آپ کو آج کے سبق کی مزید پختگی آئے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔